نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، جتنے ہی ہمارے اس اسلامک پروگرام کے دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے پروگرام میں آپ نے حج کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس موقع پر حج فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور اب کی باری جو مسلمان حج کر رہے ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے، اور نیز آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ حج بیت اللہ شریف کا کس سن ہجری کے اندر فرض ہوا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں پتھروں کو، رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا اور حجر اسود کو بھی آپ نے بوسہ دیا۔ حجر اسود کی فضیلت میں اور بھی روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ جنت سے اترا تھا تو سفید دودھ کی طرح تھا، ابن آدم جب اس کو چومتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوستا ہے۔ تو دوستو، حجر اسود کے چوسنے کی وجہ سے کہ ابن آدم کے گناہوں کو چوستا ہے، جیسی گناہ گار حجر اسود کے اس پتھر پر اپنے ہونٹ رکھتا ہے اور اس کو تعظیم اور تکریم سے بوسہ دیتا ہے، حجر اسود اس کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور ابن آدم کے گناہوں کی سیاہی نے حجر اسود کو سیاہ بنا دیا، ورنہ تو یہ جنتی پتھر ہے اور سفید دودھ کی طرح چمکتا ہوا جنت سے لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بنفس نفیس چوما، لیکن اس کے اندر ایک شرعی اور فقہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا سنت تو ضرور ہے میرے دوستو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ازدحام کے اندر، رش کے اندر، بھیڑ کے اندر کسی مسلمان کو دھکا نہ لگنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہونی چاہیے کہ بازو سے پکڑ کے دوسرے کو سائڈ پہ کر دے اور خود آگے نکل جائے، یا دھکے کھاتا ہوا یا دھکے لگاتا ہوا حجر اسود کو جا کر چومے، اس صورت کے اندر تو ناجائز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ادنا ہو یا اعلیٰ، چھوٹی ہو یا بڑی، اور معمولی ہو یا زیادہ، مسلمان کو مطلقاً تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا شرعاً حرام ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا یا حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، اور یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب کر کے نہیں ادا کریں گے، لہٰذا اس صورت میں سنت کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، لیکن گناہ سے اور معصیت سے اور حرام کام سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ تو گناہ کا ارتکاب کر کے سنت کی ادائیگی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ سنت اسی صورت میں ہے کہ جب آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی کو دھکا لگائے، بغیر کسی سے دھکا کھائے حجر اسود تک پہنچ جائیں تو پھر اس صورت میں اس کو بوسہ دینا سنت ہے، ورنہ دور سے ہی آپ اس کو سلام کر لیں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر یا کوئی چھڑی بڑھا کر اس کو چوم لیں تو سنت کی ادائیگی کے یہ قائم مقام ہو جائے گا۔ حدیث بخاری ہے، اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب تقبیر الحجر، کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بیان میں ہے یہ باب، اور امام بخاری نے یہ باب نمبر 59 قائم کیا ہے، 59، اور 5 واسطوں سے امام بخاری نے یہ سند روایت کی ہے، حدیث روایت کی ہے 5 واسطوں سے، اور یہ 1532 حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1532۔ امام بخاری نے روایت کیا اور فرمایا، حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ورقا قال اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ۔ امام بخاری فرماتے احمد بن سنان نے یہ حدیث بیان کی ہمیں، اور
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کی ہے یزید بن ہارون نے، یہ شیخ الاسلام بالمسلمین فی الاحادیث ہے کہ حدیث کی دنیا کے اندر تمام محدثین کے حضرت یزید بن ہارون شیخ ہیں۔ اصحاب ستہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا امام ہو کہ جو یزید بن ہارون کے شاگردوں میں شمار نہ ہوتا ہو۔ یہ اتنے بڑے پائے کے محدث ہیں یزید بن ہارون۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے، خبر دی ہے ورقا نے، اور وہ فرماتے ہیں زید بن اسلم نے اپنے باپ سے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کے باپ کہتے ہیں کہ رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الحجر، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مزاج عمر جو ہے بڑا سخت تھا اس بارے میں کہ جب تک کوئی چیز سنت سے ثابت نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ادا نہیں کرنے لگے۔ یہ بڑے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے، ٹھوس تعلیمات کے پابند تھے، اور جب تک باوثوق ذرائع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ان تک نہ پہنچ جائے یا حضور کا قول اور فعل اور عمل، تب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تخمینوں سے اور قیاس آرائیوں سے اور خوش فہمیوں سے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ خود دیکھا تھا حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، تو حضرت عمر نے بوسہ لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا قبل الحجر، کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ وقال، اور ساتھ میں یہ فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تیرا بوسہ لیتے ہوئے تو ما قبلتک، میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا یا میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میں تو حجر اسود بوسہ اس لیے لے رہا ہوں، تیرے حجر اسود ہونے کی حیثیت سے نہیں لے رہا، میں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ رسول دو جہاں امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو میرے آقا نے چوما ہے عمر پر چومنا لازم ہو گیا، حضور کے بوسے کی وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں کعبہ میں نے بنا لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔